کہا جاتا ہے کہ جنت کے 100 درجے ہیں۔ ہر 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین سے لے کر آسمان تک۔ لیکن ایک سوال ہمیشہ دل میں آتا ہے کہ اگر جنت میں ہمارا درجہ کم ہوا اور ہمارے دوست، ہمارے ماں باپ، ہماری اولاد کا درجہ ہم سے اوپر ہوا تو ہم کیا ان کے ساتھ کبھی مل نہیں پائیں گے؟ کیا ہم ان سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جدا ہو جائیں گے؟ کیا جنت کی زندگی بورنگ نہیں ہوگی کیونکہ وہاں ہم کو ہر ایک چیز آسانی سے مل جائے گی؟ ہم کسی چیز کے بارے میں ابھی سوچیں گے ہی تو اسی ٹائم وہ چیز ہمارے سامنے لا کر رکھ دی جائے گی۔ ہمیں چیزوں کے لیے محنت نہیں کرنی پڑے گی جیسے کہ ہم دنیا میں کرتے ہیں۔ اب پل صراط کا سفر ختم ہو چکا ہے۔ ہر شخص کے قدم اب جنت کے سامنے ہیں۔ سامنے 8 بڑے دروازے، وہ اتنے زیادہ چمک رہے ہیں کہ ان کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہے، اور ہر دروازے کے پاس فرشتے کھڑے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں اور ہر دروازہ خاص بندوں کے لیے بنایا گیا ہے۔ پہلا دروازہ ہے باب الصلاۃ، جہاں سے وہ لوگ داخل ہوں گے جو نماز پڑھتے تھے۔ دوسرا دروازہ ہے باب الجہاد، یہاں سے وہ لوگ داخل ہوں گے جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے۔ تیسرا دروازہ ہے باب الریان، یہ دروازہ ان کے لیے ہے جو روزہ رکھتے تھے۔ چوتھا دروازہ ہے باب الزکوٰۃ، اس دروازے سے وہ لوگ داخل ہوں گے جو اپنی دولت میں سے دوسروں کا حصہ نکالتے تھے۔ پانچواں ہے باب الحج، یہ دروازہ ان کے لیے ہے جنہوں نے اپنے رب کے گھر کا سفر کیا، ریت میں ننگے پاؤں چلے اور لبیک اللہم لبیک کہا۔ چھٹا دروازہ ہے باب الصلہ، ان کے لیے جو رشتوں کو جوڑنے والے تھے۔ ساتواں دروازہ ہے باب التوبہ، وہ لوگ جو بار بار گرتے تھے مگر ہر بار توبہ کر کے اٹھ کھڑے ہوتے تھے۔ اور 8واں دروازہ ہے باب الامن، ان کے لیے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے، لیکن یہ سب دروازے ابھی بند ہوں گے، سب لوگ خاموش کھڑے ہوں گے۔ پھر اچانک دروازوں کے قریب سے 2 چشمے بہتے ہوئے نظر آئیں گے، سب لوگ اس پہلے چشمے کے قریب جائیں گے اور ادھر سے پانی پیئیں گے۔ وہ جیسے ہی اس کا پہلا گھونٹ پیئیں گے، ان کے دلوں سے ہر طرح کی نفرت، حسد اور غم ختم ہو جائے گا۔ ایسا لگے گا کہ جیسے دل بالکل صاف ہو گیا ہے، نہ کوئی تکلیف ہوگی، نہ کوئی برا خیال، بس سکون ہی سکون۔ پھر وہ دوسرے چشمے کے پاس آئیں گے، اس میں نہائیں گے۔ اس میں نہانے کے بعد ان کے جسم سے ساری تھکاوٹ اتر جائے گی اور ساری میل کچیل بھی ختم ہو جائے گی، جسم نور جیسے چمکنے لگے گا۔ حدیث میں آیا ہے، اہل جنت جب داخل ہوں گے تو ان کے چہرے 14ویں چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ ان کی عمر 33 سال ہوگی، قد حضرت آدم جیسا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا قد اس وقت 90 فیٹ تھا، یعنی کہ آج تو ہمارا قد 5 یا 6 فیٹ ہوتا ہے، لیکن اس وقت سب لوگوں کا قد بھی 90 فیٹ تک ہو جائے گا۔ سب لوگ جنت کے اندر جانے کے لیے آگے بڑھیں گے، لیکن وہ دیکھیں گے کہ ابھی بھی دروازے بند ہیں۔ لوگوں کے دلوں میں ایک ہی سوال ہوگا کہ حساب کتاب تو ہو گیا، اب ہم اندر کیسے جائیں گے؟ پھر سب لوگ انبیاء کرام کے پاس جائیں گے۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے، اے آدم، آپ تو اللہ کے پہلے نبی ہیں، جنت کے دروازے ہمارے لیے کھلوا دینا۔ لیکن وہ عرض کریں گے، میں یہ کام نہیں کر سکتا، تم نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ پھر یہ سلسلہ چلتا چلتا نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ایسے لوگ چلتے چلتے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور وہ بھی کہیں گے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا، لیکن میں تمہیں پتہ ضرور بتا سکتا ہوں کہ یہ کام کون کر سکتا ہے۔ پھر وہ اشارہ کریں گے، حضرت محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف۔ پھر لوگ بھاگتے ہوئے ان کے پاس جائیں گے اور کہیں گے آپ اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے دروازے کھلوا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی ٹائم سجدے میں گر جائیں گے اور اللہ کی ایسی حمد کریں گے جو پہلے کبھی کسی نے نہ کی ہوگی۔ تب اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے محمد اپنا سر اٹھاؤ، شفاعت کرو، تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی، مانگو تمہیں دیا جائے گا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں گے یا رب میری امت کے لیے دروازے کھول دے، اور تب جنت کے دروازے سب سے پہلے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھولے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں وہ پہلا شخص ہوں گا جو جنت کے دروازے کھولے گا اور میرے ساتھ میری امت داخل ہوگی۔ تب آ جائے گا وہ عظیم لمحہ جب لوگ جنت کے اندر قدم رکھیں گے تو ان کے سامنے ایک چمکتا ہوا باغ ہوگا جو کبھی نہ ختم ہوگا۔ نہریں بہتی ہوں گی، کبھی دودھ کی، کبھی شہد کی، کبھی خالص پانی کی، ہر طرف سبزے پر سنہری روشنی بکھر رہی ہوگی۔ پھر وہ دیکھیں گے کہ ان کے سامنے بڑے بڑے محل ہیں۔ پھر ہر ایک شخص کے دل میں یہی سوال ہوگا کیا یہ سب میرے لیے ہے؟ اور جیسے ہی وہ اپنے محل کے دروازے کے قریب پہنچیں گے دروازہ خود بخود کھل جائے گا اور اندر خادم فرشتے ہوں گے جو کہیں گے خوش آمدید، یہ آپ کی ہمیشہ کی جگہ ہے۔ جب جنتی لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے اور جہنمی لوگ جہنم میں، تو ایک وقت آئے گا جب اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اب موت کو لاؤ۔ پھر موت کو ایک بڑے مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا، پھر اسے جنت اور جہنم کے درمیان ایک کھلے مقام پر کھڑا کیا جائے گا جہاں دونوں طرف کے لوگ یعنی جنت والے بھی اور جہنم والے بھی صاف طور پر اسے دیکھ سکیں گے۔ پھر ایک آواز لگے گی اے جنت والو کیا تم اسے پہچانتے ہو؟ وہ کہیں گے ہاں یہ موت ہے۔ اے جہنم والو کیا تم اسے پہچانتے ہو؟ وہ بھی کہیں گے ہاں یہ موت ہی ہے۔ پھر اللہ کے حکم سے اس مینڈے کو ذبح کر دیا جائے گا اور فرشتے اعلان کریں گے اے جنت والو اب ہمیشہ کی زندگی ہے، کوئی موت نہیں، اور اے جہنم والو اب ہمیشہ کی سزا ہے، تمہیں بھی کوئی موت نہیں۔ اب اس کے بعد فل آزادی ہوگی، ہم جو چاہیں گے کر سکیں گے۔ تم چاہو تو آسمان میں اڑ سکتے ہو، چاہو تو اپنے دوستوں اور اپنے پیاروں کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کر سکتے ہو، سفر کر سکتے ہو اور وقت گزرنے کا احساس بھی نہیں ہوگا۔ جنت کے بازار ہوں گے جہاں ہر بار نئی چیزیں ملیں گی، ہر دن تم پہلے سے زیادہ خوبصورت لگو گے۔ جب جنتی اپنے محلوں میں داخل ہوں گے تو وہاں ان کے لیے وہ نعمتیں ہوں گی جن کا دنیا میں کبھی سوچا نہیں گیا، اور انہی میں سے ایک اللہ کی خاص نعمت ہوگی حور۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ جنتیوں کے لیے حوریں عین ہوں گی، یعنی بڑی خوبصورت آنکھوں والی، پاک اور نرم مزاج ساتھی جو صرف اپنے شوہروں کے لیے بنائی گئی ہیں۔ ان کے چہرے ایسے روشن ہوں گے جیسے چمکتا ہوا موتی، ان کی خوشبو مشک سے بھی زیادہ پکیزہ ہوگی، اور ان کی آواز اتنی میٹھی ہوگی کہ سننے والا دل سے مسکرا اٹھے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جنتی کو اتنی خوبصورت بیوی ملے گی کہ اگر وہ دنیا کی طرف دیکھ لے تو ساری زمین خوشبو اور روشنی سے بھر جائے گی۔ وہ نہ بوڑھی ہوں گی، نہ بیمار، نہ تھکنے والی۔ ہر ملاقات میں وہ پہلے سے زیادہ حسین لگیں گی، کیونکہ جنت میں وقت گزرنے سے بڑھاپا نہیں آتا بلکہ خوبصورتی بڑھائی جاتی ہے۔ جب جنتی جنت میں مزے کر رہے ہوں گے تو اچانک ایک نورانی آواز آئے گی اے جنت والو تمہارے رب نے تم سے وعدہ کیا تھا، کیا تم اس سے خوش ہو؟ سب کہیں گے اے ہمارے رب ہم کیسے نہ خوش ہوں، تو نے ہمیں وہ سب دیا جو کبھی کسی آنکھ نے نہیں دیکھا تھا، کسی دل نے نہیں سوچا تھا۔ پھر آواز آئے گی اب وہ دیکھو جو اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ جنتی کہیں گے کیا اس سے بھی بڑھ کر کچھ ہو سکتا ہے؟ اور اسی لمحے آسمان کے پردے ہٹا دیے جائیں گی اور سارے جنتیوں کو اللہ کا دیدار کروایا جائے گا۔ پورا جنت کا میدان خاموش ہو جاتا ہے۔ ہزاروں لاکھوں انبیاء، صدیقین، شہداء اور عام مومن سب اللہ تعالیٰ کا دیدار کر رہے ہیں۔
کوئی بول نہیں رہا، کوئی بھی حرکت نہیں کر رہا، بس ایک ہی منظر، اللہ تعالیٰ کا جلوہ۔ پھر آواز آئے گی، اے میرے بندو، میں تم سے راضی ہو گیا ہوں اور اب تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ حدیث میں آتا ہے جب وہ اپنے رب کو دیکھ لیں گی تو اس کے بعد انہیں کوئی بھی نعمت زیادہ محبوب نہیں ہوگی، بس وہی لمحہ، وہی دیدار ان کے لیے سب سے بڑی نعمت بن جائے گا۔ اب چلتے ہیں اس سوال کی طرف جو ہم نے ویڈیو کے سٹارٹ میں کیا تھا کہ اگر جنت میں ہمارا درجہ کم ہوا اور ہمارے رشتہ داروں کے درجے ہم سے اوپر ہوئے تو کیا ہم ان سے جدا ہو جائیں گے؟ اس چیز کا جواب اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں دیا ہے، سورۃ طور کی آیت نمبر 21۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان میں ان کی پیروی کی، ہم ان کی اولاد کو بھی ان کے ساتھ ملا دیں گے اور ان کے عمل میں کچھ کمی نہیں کریں گے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تم جنت میں ہو اور تمہارے پیارے تم سے درجے میں اوپر ہیں تو اللہ تعالیٰ تمہارے درجے بڑھا کر ان کے ساتھ ملا دے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ مومن کے اہل خانہ کو اس کے درجے تک پہنچا دے گا، چاہے ان کے اعمال اس درجے کے نہ ہوں، تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔